ہلو. کچھ دنوں سے ایک خاص طرح کی بحث سوشل میڈیا پہ دکھ رہی ہے. ایک صاحب ہیں جنہوں نے اسلام کے حوالے سے کچھ اس طرح کی نازیبا باتیں کی ہیں، کچھ اس طرح کے سوال اٹھائے ہیں جس سے کہ لگتا ہے کہ وہ سارے دنیا کے اسلام کو سدھارنے آئے ہیں، یا وہ خدا نخواستہ اتنے قابل ہیں کہ وہ دین اسلام کی تنقید کر سکتے ہیں، یا اس کو وہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے پروفیٹ محمد کی شان میں بھی گستاخی کی ہے. دوسرے صاحب ہیں جنہوں نے ان گستاخیوں کے جواب میں بجائے اس کے کہ وہ قانونی راستہ اپناتے، قانون میں جاتے اور ہندوستان کے آئین میں ایسی حرکتوں کے لیے جو بھی تجاویز موجود ہیں وہ ان کا سہارا لیتے، بجائے اس کے انہوں نے کسی خاص طرح کے جرم کا آہوان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی گردن دھڑ سے الگ کر دی جائے، یعنی کہ انہوں نے جرائم کی طرف وہ اس پورے معاملے کو لے گئے ہیں، اور ان کے خیال سے یہی ایک حل ہے اس مسئلے کا. یہ بہت افسوسناک ہے. یہ دونوں لوگ کون ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ہندوستانی سماج کو یہ کس دشا میں لے جانا چاہتے ہیں؟ جو صاحب تنقید کر رہے ہیں کلام پاک پر یا دین اسلام پر یا پروفیٹ محمد صاحب پر، وہ انہیں کتنا جانتے ہیں؟ اور بہرحال ان کا مقصد اس کو جاننا ہے بھی نہیں. ان کا مقصد ہے کہ سماج میں خلفشار پیدا ہو. دوسری طرف جنہوں نے ایسا کرنے پر ان کی گردن دھڑ سے الگ کرنے کی بات کی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے گھر میں اپنے بھی بچے ہوں گے، نوجوان بچے، چھوٹا بھائی یا وہ خود. وہ آہوان کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کی بات سن کر کے، ان کا اعلان سن کر کے کوئی دوسرا مسلمان بچہ جا کر کے یہ کام کر کے آ جائے؟ اس طرح کے لوگ ہمیشہ یہی کرتے ہیں. جب بھی وہ کسی کے گستاخیوں کو لے کر کے سزا کی بات کرتے ہیں تو وہ قانون کا سہارا کیوں نہیں لیتے ہیں؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی جذباتی مسلمان نوجوان یا کوئی جذباتی مسلمان کسی بھی عمر کا وہ جا کے یہ کرے؟ یہ لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں. یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ خود کر رہے ہیں. وہ چاہیں تو وہ خود کر سکتے ہیں، لیکن وہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہے یہ وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے سامنے ان کا پورا پولیٹیکل کریئر ہے. ان کو لگتا ہے یہ سب کر کے وہ مسلمانوں کے ہیرو بن جائیں گے، اور ہیرو بننے کے بعد وہ چناؤ جیتیں گے اور شاید منتری بن جائیں گے، یا کسی کمیٹی میں ممبر چیئرمین بن جائیں گے. ان کے سامنے ان کا شاندار کریئر ہے، اس لیے وہ خود یہ نہیں کریں گے. وہ کس سے کروائیں گے؟ وہ جذباتی غریب، کم پڑھے لکھے یا جذباتی طور پہ کمزور، ذہنی طور پہ کمزور مسلمانوں کی بھاوناؤں کو بھڑکائیں گے، اور چاہیں گے کہ ان کے بہاف پہ یہ جرم جو ہے، یہ گھنونا اپرادھ کوئی اور کر کے آ جائے. ہم نے قصاب کا اگزامپل دیکھا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے اس غریب کو پیسے دیے، وہ بے تحاشا غریب خاندان سے تھا، اس کو پیسے دیے اور اس کو سمجھایا اور اس سے وہ جرم کروایا. اسی طرح سے ریکروٹ کیے جاتے ہیں ایسے لوگ جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اللہ کا کام کر رہے ہو، تمہیں جنت میں حوریں ملیں گی، اور یہ سب لالچ دے کر کے مرنے کے بعد کا، اور ساتھ میں پیسے دے کر کے یہ کروایا جاتا ہے. تو یہ جو لوگ یہ اس طرح کی اپیل کرتے ہیں مسلمانوں سے، خاص کر نوجوانوں سے، غریب خاندانوں کے، وہ لوگ خود یہ کام کبھی نہیں کرتے. وہ نیتا بنتے ہیں. ان کو جنت کی حوریں نہیں چاہیے، ان کو یہیں حوریں چاہیے، ان کو یہیں جنت چاہیے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایسے جھوٹ موٹ کے جو نیتا ہیں، جو منافق ہیں، جو آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں اور خود بچے رہتے ہیں، جو اپنے بیٹوں کو آگے نہیں کرتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو آگے نہیں کرتے ہیں، یا خود کو آگے نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ جا کے سولی پر چڑھ جائیے، آپ پھانسی کے پھندے پہ جھولیے ان کے بہاف پہ، آپ ان کے بہاف پہ جرم کیجئے اور وہ پیسہ خرچ کریں گے. ان کو یہ امید ہے کہ غربت جو ہے اس کا سہارا لے کر کے وہ ان سے یہ کام کروا سکتے ہیں. جس کے پاس پہلے ہی اپنے پاس 50,000 ہوں گے، وہ 50,000 کی لالچ میں کسی کی گردن کیوں قلم کرے گا، یا جو بھی اماؤنٹ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی غریبی کا فائدہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کے لیے وہ بہتر تعلیم کا انتظام کرتے، روزگار کا انتظام کرتے، آپ کے ذہنوں کو کشادہ کرتے، آپ کو یہ سمجھاتے کہ اس دیش میں قانون ہے، آپ بھڑکیے مت،
قانون کا سہارا لیجئے اور قانون کے سہارے اسی راستے سے ہر معاملے میں انصاف حاصل کیجئے۔ یہ کرنے کے بجائے وہ چاہتے ہیں کہ آپ جذبات میں بہہ کر کے ایک بھیانک جرم سر انجام دیں اور اس کے بعد ہیرو یہ صاحب بن جائیں، اور اس سے وہ اسی کمزور، ذہنی طور پہ کمزور اور جذباتی عوام کے بیچ میں ہیرو بن کر کے پھر وہ بارگیننگ کریں اور اپنے لیے کوئی سیٹ، کوئی منسٹری سنشچت کروائیں۔ آپ کو اس سمجھداری سے کام لینا ہوگا، ان کے چکروں میں نہیں پڑنا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کا مستقبل ہے، آپ اس پر غور کیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے کہوں گی، بہت سے ایسے ٹچ پنجیات یوٹیوب چینل پیدا ہو گئے ہیں دونوں طرف سے، جو ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں خراب زبان بولنے والے لوگ ہیں، گندگی اگلنے والے لوگ ہیں، جو بالکل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ گالی گلوچ اور بدتمیزیاں اور دھمکیاں اور جرم کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ویڈیو بناتے ہیں اور پھر وہ اس کو پوسٹ کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کوئی جرنلزم کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ویڈیوز کو دیکھ کر کے پھر جوابی کارروائی کرتے ہیں، اور اس جوابی کارروائی میں پھر وہ اسی لیول پر گرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح کی بدتمیزی، اسی طرح کی خراب زبان، اسی طرح کی گالی گلوچ، اسی طرح کی دھمکی اور جرم کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ یہ دونوں طرف سے چل رہا ہے، اور اس میں فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ویوز آپ ہوتے ہیں یوٹیوب پر، کوئی بھی ویڈیو ڈالتا ہے اس میں جو ویوز آتے ہیں اس سے پیسے بنتے ہیں، اور وہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ یہ یوٹیوب جو چلا رہے ہیں یہ ان کو ملتے ہیں، ان کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے اندر کی جو کمیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، جو ہمارے اندر فالٹ لائنز ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں ایک دوسرے کے خلاف پریجوڈسز ہیں، دربھاونائیں پیدا کرائی گئی ہیں، یہ ان کے اوپر کھیل رہے ہیں اور ان کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے یہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھیے ان کے، وہ ویڈیو شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں، محلوں میں، خاندانوں میں۔ اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ سماج میں جو گندگی پیدا ہو رہی ہے اس کا سیدھا پر ویو کا فائدہ اس یوٹیوب کے مالک کو ہوتا ہے، جو یہ خراب ویڈیو اور سماج کو توڑنے والی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ کیا ممکن نہیں تھا کہ اگر کوئی خراب زبان میں بات کر رہا ہے تو اس پر دھیان نہ دیا جائے، وہ بات آگے نہ پھیلائی جائے؟ اسلام میں باقاعدہ اس کے لیے کہا گیا ہے، برائی کو دہراؤ نہیں، گناہ کو دہراؤ نہیں، اس کا ذکر مت کرو، اس کو کامن سینس یا کامن پارلنس میں مت لاؤ، اس کو اتنا آسان مت دکھاؤ کہ دوسرے بھی اس میں ملوث ہونے لگیں۔ تو یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ گناہوں پر پردہ ڈالنے کی بات ہے، اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ مت بتاؤ جس سے کہ سماج میں بگاڑ نہ پیدا ہو۔ اور یہ اس وقت یہ خاص طرح کے یوٹیوب چینلز مسلمانوں میں بھی اور دوسری طرف بھی، جو اپنے آپ کو کٹر ہندو کہتے ہیں یا ہندو راشٹر کا نرمان کرنے والا اپنے آپ کو بتاتے ہیں، یہ لوگ کوئی ہندو راشٹر کا نرمان نہیں کر رہے ہیں۔ ہندو راشٹر کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوگا کہ وہاں اراجکتا ہوگی، وہاں جرم ہوگا، وہاں اسہنشیلتا ہوگی، وہاں بدتمیزی ہوگی۔ ہندو جو وچاردھارا ہے وہ بہت سہیشنو وچاردھارا ہے، وہ برداشت کرنے والی وچاردھارا ہے، وہ سب کو سماہت کرنے والی وچاردھارا ہے، اور اسی لیے وہ خربوں سالوں سے وہ اس دھرتی پر بنا کسی شکن کے وہ موجود ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو نہ وہ ہندوازم کو جانتے ہیں، نہ یہ لوگ اسلام کی کوئی خدمت کر رہے ہیں۔ دونوں طرف سے یہ جو ویڈیو بن رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس سے ان کو ویوز ملتے ہیں، لائکس ملتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ویوز اور لائکس جو ہیں وہ کیش منی میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور اس کیش منی کے لیے یہ اور زیادہ بھڑکاؤ چیزیں لگاتار پوسٹ کر رہے ہیں۔ دونوں طرف سے میری یہ اپیل ہے کہ بھائی جو سمجھدار لوگ ہیں سماج کے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کوئی بھی ہوں، آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس طرح کے ویڈیوز کو آگے مت پھیلائیے، ان کو کسی بھی طرح کی طاقت مت دیجیے، ان پر بات مت کیجیے، اور ان کو اگنور کر کے ہی ان سے نپٹا جا سکتا ہے۔ ان کو اگنور کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے شوشہ چھوڑا تھا کہ وہ قرآن شریف کو تبدیل کرنے نکلے تھے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس میں ان کے اوپر
نہ صرف ان کی یہ یاچکا رد کی گئی بلکہ ان پر جرمانہ بھی لگایا گیا. تو اس دیش میں قانون ہے جو کام کرتا ہے. جب بھی آپ کو کوئی ایسی بات لگے جو ناقابل برداشت ہو تو قانون کا سہارا لیا جا سکتا ہے, اور اس سے بچیے, ان نفرت پرست لوگوں سے بچیے جو نفرت پھیلا رہے ہیں, ان سے بچیے, اور جو یوٹیوب چینلز ایسے چلا رہے ہیں جس میں وہ لگاتار دونوں طرف سے بھڑکاؤ چیزیں لوڈ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں, آپ کے پاس ڈائریکٹلی وہ واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں, لنکس بھیجتے ہیں, اور آپ سے یہ اصرار کرتے ہیں کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ان کے چینل کو آپ آگے بڑھائیے اور یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے. تو ان چینلز کو مت دیکھیے, انہیں انسبسکرائب کر دیجئے, اور ایسی نفرت والی چیزوں کو آگے مت بڑھائیے. تو یہ کئی لیول پر ہو رہا ہے. اس میں سب کے مفاد ہیں, سب نظروں میں آنا چاہتے ہیں, سب اپنا کریئر بنا رہے ہیں, اور کریئر کس کی قیمت پہ بنا رہے ہیں؟ آپ کے نوجوانوں کی قیمت پہ بنا رہے ہیں. خاص کر جو غریب طبقے کے نوجوان ہیں ان کی بھاوناؤں کو بھڑکایا جا رہا ہے اور ان کی غربت کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے بچنا ہوگا. جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو یہ بات آگے بڑھانی چاہیے. ہندو مسلمان ہم سب ایک ہیں, اور ہم سب ایک دوسرے کی قدر اور عزت کرتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کے دھرم کے جو بڑے لوگ ہیں ان سب کی قدر کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا ٹریڈیشن یہ نہیں ہے. ہندوستانی ٹریڈیشن میں ایک دوسرے کی عزت ہے, اور بلکہ ہندو سماج کے لوگ درگاہ کے آگے سے نکلتے ہیں, مسجد کے آگے سے نکلتے ہیں, تو وہاں پر بھی وہ سر جھکاتے ہیں. اسی طرح سے تمام مسلمان ہندو شرائنز میں جاتے ہیں, وہاں مندروں میں جاتے ہیں, وہاں جا کر کے اپنے بچوں کے لیے منت مانگتے ہیں, اور کیا کیا. تو یہ ہمارا جو کمپوزٹ ٹریڈیشن ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے, وہ خوبصورتی بنائے رکھنی ہے, اور ان پیسوں کے اور اقتدار کے سطح کے لالچی لوگوں کے کہے میں آ کر کے کچھ نہیں کرنا ہے. رمضان مبارک, رمضان شروع ہو رہے ہیں. اللہ آپ سب کی عبادت قبول کرے, اور اس سے ہمیں نجات ملے. یہ جو بیماری ہمارے بیچ ہے اس سے ہمیں نجات ملے, اور جو ذہنی بیماریاں ہمارے بیچ ہیں اس سے بھی ہمیں نجات ملے. شکریہ.